السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ دو بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں، ایک یو اے ای وزٹ ویزا کے حوالے سے اور دوسری سعودی عربیہ کے حوالے سے۔ بہت سے دوست گلا کرتے ہیں آپ سعودی عرب کی اپڈیٹس نہیں دیتے، تو چونکہ کافی سارے چینل سعودی عرب کی انفارمیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اور مستند انفارمیشنز آپ کو دیتے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ یو اے ای کے بارے میں بتایا جائے۔ ویسے تو ہم تقریباً سارے کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں یو اے ای سے۔ یو اے ای میں دسمبر سے پہلے آپ وزٹ ویزا اپلائی کر لیں، کیونکہ جو لوگ ریگولر وزٹ پہ جانے والے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وزٹ ویزا دسمبر کے اندر بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر میں یو اے ای میں اسپیشلی دبئی کے اندر بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں 20 دسمبر سے اور یہ جاتے ہیں 5 جنوری تک۔ تو دسمبر کے اندر 20 دسمبر کے بعد سے پھر فلائٹس بھی مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جانے کی، اور 1 جنوری سے لے کے 10 جنوری تک واپسی کی فلائٹس مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ دوستوں نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو نومبر میں اپلائی کر لیں۔ نومبر میں ذرا جلدی نکل کے آ جائے گا، دسمبر میں پھر یہ ویزے ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو دوست ایئر اینڈ کے اوپر 25 دسمبر یا نیو ایئر وہاں پہ منانا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی سے ہی اپنے ویزے اپلائی کر لیں۔ جو دوست ہر سال فیملی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی نومبر میں اپلائی کر لیں۔ دسمبر میں چونکہ امیگریشن کے اوپر ایک دم رش آ جاتا ہے، ساری دنیا کی طرف سے ویزے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ دبئی میں آتے ہیں، آ کے سیلیبریشنز کرتے ہیں اور ساری کنٹری سے لوگ آ کے ان کو وزٹ کرتے ہیں۔ ایئر اینڈ کے اوپر بہت زیادہ سیلز لگتی ہیں، ایئر اینڈ کے اوپر بہت زیادہ آفرز نکلتی ہیں، ایئر لائنز بہت ساری آفرز دے رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ نومبر میں ہی اپنا وزٹ ویزا نکال لیں اور نومبر میں ہی اپنی دسمبر کی ٹکٹ جو ہے وہ اپلائی کر لیں۔ اس سے ایک تو آپ کو ٹکٹ بھی سستا ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو وزٹ ویزا ہے وہ ان ٹائم آپ کے پاس نکل آئے گا۔ وزٹ ویزا نکلنے کے بعد چونکہ 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے 2 مہینے کے اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ بڑی ایزی اور ریزنیبل پرائسز میں ہو جائے گی۔ یہ تھے دبئی وزٹ ویزا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ۔ اور جن دوستوں کے وزٹ ویزے ابھی تک دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں اور نکل نہیں رہے، ان سے پھر وہی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ ابھی ویٹ کریں۔ جن کے ویزے تو ریجیکٹ ہو چکے ہیں وہ ابوظہبی میں اپلائی کر سکتے ہیں، شارجہ میں اپلائی کر سکتے ہیں، یا العین میں بھی آج کل اپلائی ہو رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے دوستوں کی کالز آ رہی ہیں کہ ابوظہبی میں اور شارجہ میں اور العین میں بھی ویزے ڈیلے ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ بھی پراپر ٹائم ہے۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے پلان کیا ہوا ٹریول کا، اس سے 15-20 دن پہلے ہی آپ اپنا ویزا اپلائی کر دیں۔ اور جو دبئی کی امیگریشن ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے یہ بھی پراپر روٹین میں آ جائے گی اور وزٹ جو ہے وہ دوبارہ سبمٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور سعودی عرب کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ ایک اپڈیٹ آئی ہے، وہ جیسے یو اے ای نے کافی ساری کنٹریز کے لیے گولڈن ویزا اور 5 ایئرز کی ملٹی انٹری ویزا اور انویسٹمنٹ ویزا کا اعلان کیا ہوا ہے، اسی طرح سعودی حکومت نے کل ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو ہم سعودی عرب کی سٹیزن شپ دیں گے، یعنی کہ وہاں کا پاسپورٹ اور وہاں کا ریزیڈنس وہ بہت سارے غیر ملکیوں کو دیں گے۔ لیکن فی الحال یہ غیر ملکی جو ہیں، ان کی جو ایک لمٹ ہے وہ مختص کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو انٹرپرینور ہیں، انٹرپرینور سے مراد کہ آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے، کوئی نیا آئیڈیا ہے اور کوئی نئی مارکیٹ ہے، آپ کے پاس کوئی نئی پروڈکٹ ہے، وہ آپ لا کے لانچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نئی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ریسرچرز ہیں، ایسے ریسرچرز جن کو لگتا ہے کہ باقی دنیا میں ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ سعودی عرب کے اندر رہ کے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یا جن کے پاس بڑی بڑی اچھی ریسرچ ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو کہ ہائیلی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور جن کے پاس اچھی ڈگریز ہیں اور ان کے پاس پڑھنے کے لیے انوائرمنٹ نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہ وہاں پہ ریزیڈنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، سٹیزن شپ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہی پڑھ کے سعودی عرب میں ہی اس کو سرو کریں، یعنی کہ اپنی پڑھائی بھی وہاں مکمل کریں اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سعودی ریاست کو ہی اپنی خدمات جو ہیں وہ دیں۔ اس کے علاوہ انویسٹرز ہیں، اگر آپ نے سعودی عرب میں اچھی خاصی زمین خریدی ہے یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے کہ آپ وہاں پہ گھر خرید سکتے ہیں یا کوئی کاروبار خرید سکتے ہیں یا کوئی ایریا ایسا جسے آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو سٹیزن شپ کی آفر کی جا سکتی ہے۔ فی الحال یہ ایسے لوگوں کے لیے ہائیلی سکلڈ، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، انٹرپرینورز اور انویسٹرز اور اس کے علاوہ جو ریسرچرز ہیں، ان کے لیے یہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے، یہ ان کو سٹیزن شپ آفر کر رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 سال سے تو یہ پروسیس چل رہا تھا،
کہ وہ ان لوگوں کو سٹیزن شپ دے رہے تھے جن کو وہاں پہ بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا یا جنہوں نے وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی، لیکن اب یہ اس کیٹیگری کو مزید بڑھا رہے ہیں، جس میں بہت سارے پاکستانی بھی آتے ہیں، انڈینز بھی آتے ہیں، اور ساری دنیا سے لوگ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، جس سے سعودی عرب ایک ڈائیورسیفائڈ کنٹری بن جائے گا، جس طرح دبئی کے اندر ساری دنیا سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کرتی ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں، چونکہ سعودی عرب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے قانون بہت سخت ہیں، یہاں پہ عورتوں کے اوپر بڑی پابندی ہے، یہاں پہ لوگوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ پھر اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور دوسرا چونکہ وہاں پہ کفیل سسٹم ہے، اب وہاں پہ سعودی کے علاوہ آپ بڑی انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے، سعودی کے علاوہ آپ وہاں پہ بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے، اس کو ساتھ میں آپ کو لازمی شامل کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ کسی بھی بڑی جو آپ کا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، کوئی بھی بڑی کمپنی فائنانس، کوئی بینک آپ کو لون نہیں دیتا۔ تو اس لیے اب یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ سعودی عرب کے اندر بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹس آئیں اور یہاں پہ بھی بڑی بڑی کمپنیز کے آفیسز کھلیں، اس کے لیے انہوں نے یہ اس کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ اپڈیٹ تھیں آج کے حوالے سے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ کل پاکستان سیمی فائنل ہار گیا، بہت اچھی کرکٹ ہوئی، بڑی اچھی گیم ہوئی، ایک دو مسٹیکس ہوئیں، پاکستانی ٹیم کی طرف سے بھی حسن علی نے کیچ ڈراپ کر دیا، لیکن ایک پاکستان کی گڈ لک بھی تھی، وارنر جو تھا ڈیوڈ وارنر وہ آؤٹ نہیں تھا، امپائر نے آؤٹ دے دیا، وہ ہمارے حق میں ڈیسیجن آ گیا، 3 ہم نے رن آؤٹ مس کر دیے، ایک حسن علی نے کیچ ڈراپ کر دیا اینڈ پہ جو سب سے کرٹیکل اور امپورٹنٹ کیچ تھا، جس سے میچ ٹرن آؤٹ ہو گیا اور میچ بالکل گھوم کے، جس طرح نیوزی لینڈ انگلینڈ کا سیمی فائنل ہوا تھا اور ایک دم میچ نیوزی لینڈ کے حق میں چلا گیا، اسی طرح بڑی اچھی پرسنٹیج چل رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم جیتے گی، 71% چانسز آ رہے تھے، پھر 56% ہوئے، لیکن جیسے ہی کیچ ڈراپ ہوا تو پاکستان کے 41% چانسز ہو گئے اور ان کے 59% چانسز بن گئے آسٹریلیا کے۔ لیکن اوورال ایک بڑی اچھی کرکٹ ہوئی، بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہوا، پاکستان الحمدللہ اپنے 5 میچ جیتا۔ اس لیے میں اپنے سارے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ انڈیویجولی حسن علی کو آپ لوگ کرٹیسائز نہ کریں، حسن علی نے ہمیں چیمپئنز ٹرافی بھی جتوائی ہوئی ہے اور حسن علی کے اوور کی وجہ سے ہم چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے تھے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔